سر، پاکستان نے جو مثال ایک قائم کی بہادری کی اور خاص طور پر ریٹیلیٹ کرنے کی اتنے کم وقت میں اور اتنے بہترین طریقے سے کہ اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت کو چند گھنٹوں میں گھٹنوں پر لے آیا۔ سر، اس ساری صورتحال میں پاکستان نے کیا پایا تھا اور بھارت نے کیا کچھ کھو دیا تھا کہ جو وہ آج تک اسی چیز کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی بھی ہمت نہیں کرتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ معجزہ بھی ہے اور میرے خیال میں ایک کیلکولیٹڈ رسپانس بھی تھا پاکستان کا۔ پاکستان کو معلوم تھا کہ اس کا مقابلہ ایک بہت بڑے دشمن سے ہے جس کے پاس وسائل بھی ہیں، جس کے پاس طاقت بھی ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، جس کے پاس معیشت بھی ہے، اور اس سے ہم نے ٹکرانا ہے۔ اور یہ ہم اتنے سالوں سے یہی کام کرتے آ رہے تھے کہ ہم اپنے رسپانس کو کیلکولیٹ کر رہے تھے۔ اور 2019 والا پاکستان نہیں تھا، یہ 2025 والا ایک نیا پاکستان تھا جو بھارت سے نپٹنے کے لیے، ہر چیلنج سے نپٹنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی، اس کے پاس تربیت بھی تھی، اس کے پاس پیشہ ورانہ صلاحیت بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس یہ جگرا تھا جو بڑھ کر یہ دشمن کو کہے کہ ہم تمہارے جواب دیں گے۔ دیکھیں نا، یہ بھی ایک بڑا فیصلہ کرنے کی گھڑی ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر ایک بڑا دشمن پتہ بھی ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہے، لیکن پھر بھی آپ کھڑے ہو جائیں جیسے ایران نے اپنے دشمن کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ بھی ایک بڑا میرے خیال میں بہادری کا کردار ہے۔ اب اگر جو پاکستان کو دیکھا جائے تو دیکھیں، ماضی کے اندر بھی پاکستان کی بہت کامیابیاں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے دور میں دیکھیں ہماری بڑی کامیابی تھی، لیکن پھر بھارت نے ایک کامیابی حاصل کی، اس نے پاکستان کو 2 لخت کیا اور اس نے باقاعدہ ایک سازش کے ذریعے پاکستان کو ہمیں اس کا شکار بنایا۔ آج علیحدہ بات ہے کہ بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، تو قومی نظریہ پھر سے اجاگر ہو کے سامنے آیا۔ دوسری جانب جو ہے، پھر ہم نے جب کارگل کے اندر بھی بھارت کو ایک ناکو چنے چبائے، پھر ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ سیاچن کے اندر بھی بھارت کو ڈس ایڈوانٹیج ہی رہا، اور مختلف متعدد بار بار ہم نے کئی ایسے واقعات ہیں جہاں بھارت کو ہم نے کہیں خفیہ جنگ میں اور کہیں عملی طور پر شکست دی۔ اب جو خفیہ جنگ کی اگر بات کریں تو دیکھیں، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جو شاید واحد ہے جس نے سوویت یونین کو ناکو چنے چبا دیے، اور سوویت یونین کی امپائر کو جو 15 ٹکڑے ان کے ہو گئے، 5 اسلامی ریاستیں اس میں سے بن گئیں، 6 اسلامی ریاستیں۔ تو مقصد یہاں یہ کہنے کا ہے کہ پاکستان کی بہت کامیابیاں ہیں۔ ایک نیوکلیئر بنا لینا، یہ پاکستان نے کیوں بنایا؟ کبھی آپ سوچے تو صحیح، آخر ایران بھی تو ایک ملک ہے، وہ نیوکلیئر کے حصول کے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ قیمت ادا کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ بم نہیں بنا پایا۔ اس کا مطلب ہے افواج پاکستان کی کوئی ایسی حکمت عملی تھی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی اتنی کامیابی تھی کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم نے بم بھی بنایا اور اس کی حفاظت کی بھی اور کر بھی رہے ہیں۔ اور ورنہ آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ دوسری جانب جو ہے، پاکستان نے انتہائی دیکھیں کشمہ پرسی کے عالم میں بنایا، ورنہ تو عرب دنیا کے پاس جو پیسہ ہے، پاکستان کا تو اس کے پاس اشیر بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب پیسہ نہیں ہوتا ہے، ول ہوتی ہے، جہاں انسان کی خواہش اور تڑپ ہو، اور یہی تھی خواہش اور ایک تڑپ تھی جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں ہم دیکھیں گے جب مد مقابل آئے گا دشمن، اور پھر ہم نے دشمن کو ایک اس کی جس کو کہتے ہیں نا کہ تاریخ ساز جو چترول ہے وہ ہم نے کی، اور چند گھنٹوں کے اندر ہی دشمن جو تھا وہ بالکل گھٹنوں کے اوپر آ گیا، اور کبھی G7 کو فون کر رہا تھا، تو کبھی امریکہ کے دھرلے کر رہا تھا، کبھی سعودی عرب کی منتیں کر رہا تھا کہ خدا کے لیے یہ جنگ رکوا دو، مجھے پاکستان کے ہاتھوں بچا لو، کیونکہ بھارت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید اگر اس نے یہ جنگ میں کیا تو بھارت کے بخیے ادھیر کے رکھ دے گا پاکستان۔ اور ابھی یہ تو ساری جنگ جو تھی یہ پاکستان کے سرحدوں کے اندر سے کی گئی، ابھی تو ہم نے سرحدوں سے باہر نہیں کی، جس کا آج فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی تقریر کے اندر یہ بیان کیا کہ اب اگلی دفعہ جو رسپانس ہوگا وہ کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگی، اس کی ٹیکنالوجی کچھ اور ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بے فکر رہیں، پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اب ہمیں سفارتی اور عسکری سطح کی کامیابی کو سمیٹنا ہے اب، اور ہمیں اس کو
टर्न करना है ठीक। टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक हो गया।